إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ عصر جو ہے قرآن پاک کی، آپ اس کو سے واقف ہوں گے، یہ سب سے چھوٹی دوسری سورہ ہے. چھوٹوں میں اگر آپ اسمالسٹ دیکھیں تو یہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے. پہلے پہ جو ہے وہ سورۃ کوثر. تو اس کا ہم نے اس لیے اللہ کی خاص مہربانی ہے، میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوئی اور سورہ اس کے لیے، اس درس کے لیے ڈیسائیڈ ہوئی، لیکن پھر یہ سورہ خود ہی آ گئی کہ یہ والی صورت اس گھر میں پڑھائی جائے. یہ اللہ کی برکت اور رحمت ہے خاص طور پہ کہ اس صورت کو ہم نے اس لیے بھی سوچا کہ چھوٹی سورہ ہے تو چلیں لوگ جو ہیں ذرا جلدی، لیکن یہ اتنی کمپریہنسو سورہ ہے. میں اس لیے پہلے ہی بتانا چاہوں گی کہ بہت ہی اس کو فوکسڈ ہو کے سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم قرآن کے ذریعے ہی، اللہ کے نبی کی سنت مبارک ہے، ہم قرآن کے ذریعے ہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے. تو اس لیے بے شک چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت کمپریہنسو ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھر آڈینس میں ماشاءاللہ قرآن کے لوگ بھی ہوں گے، کچھ لوگ پائنیئرز بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہوں گے. تو اس لیے جب تک وہ فوکس نہیں ہوں گے وہ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے فونز اور ہر چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیں اور بڑے صبر کے ساتھ. آپ نے سورت کی تلاوت سنی کہ یہ صبر کی تلقین کرتی ہے، تو آپ نے بھی بڑے صبر کے ساتھ سننا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے سن لیا اس کو صبر کے ساتھ تو اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو پوری عطا ہوں گی، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں انسان کی زندگی بدل جائے گی. جو مکمل طور پر قرآن میں رجسٹرڈ نہیں ہیں لوگ، اس کے باوجود اس سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر امت اس سورہ کو ہی سمجھ لے اور اس پر تدبر کر لے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے، اگر وہ سارے قرآن پہ تدبر نہ بھی کر سکے. تو اس کا مطلب ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی چانس ہے کہ جو لوگ پورے قرآن پہ تدبر نہیں بھی کر پاتے لیکن وہ اس صورت پہ کر لیں. تو یہ اس لیے اس سے اتنی بڑی صورت اپنی انڈرسٹینڈنگ میں ہے. تو تھوڑا سا ہم پہلے اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگز بھی موٹے موٹے سمجھ لیں گے تاکہ ہمارا اس صورت سے جو ایک ہیزیٹیشن ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی چیز سمجھ آ جائے. کوشش کرتے ہیں میں آپ بھی انشاءاللہ پورے فوکس ہو کر اس کو سمجھیے گا. والعصر یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے واو آف قسم ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. عصر جو ہے وہ کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والی چیز کو، جو چیز تیزی سے گزرے اس کو کہتے ہیں عصر. اور اس کا دوسری میننگ بھی ہے عربی میں نچوڑنا، جیسے آپ کوئی چیز کو نچوڑ لیتے ہیں. تو عصر اللہ تعالیٰ نے ادھر قسم کھا کے فرمایا ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر کی یا زمانے کی قسم. ان انسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. انسان اور لفی لا بے شک فی البتہ تاکید کے لیے آیا، اور فی یعنی اس میں. خسر جو آیا ہے خسارے کے لیے آیا، یعنی خطرے میں ہے. انلمیٹڈ لاس، ایسا لاس ہے کہ جو آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، یہ ایسا لاس ہے. تو ان انسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے یہ کہ خبر دی ہے ہمیں، قسم کھا کر ایک خبر دی جا رہی ہے جو مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے. اور لیکن کیا سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟
تو الذین، لیکن وہ لوگ، اب اس میں 4 چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، یعنی وہ اگر کوشش کریں تو بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے آمنو، جو ایمان لائے۔ دوسری کون سی بات ہے؟ وعمل الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نمبر 2، یہ شرط ہے۔ اور وتواصوا بالحق، تیسری بات ہے، تیسری شرط ہے کہ جو حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین، تکرار، تاکید کرتے رہے، خود بھی صبر سے رہے اور دوسروں کو بھی۔ تو یہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں بھی اس صورت کو بڑے صبر سکون کے ساتھ سمجھنا، پورا فوکسڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا ایک لفظ میننگ تھا ورڈ ٹو ورڈ، تو یعنی کہ اس کو اگر آپ دیکھیے والعصر کی ہم اہمیت سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے قسم ہے زمانے کی، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جیسے نچڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، کیا لیمن سے نکلا ہوا جوس واپس آ سکتا ہے؟ آپ جب اس کو ایک دفعہ نچوڑ دیتے ہیں تو واپس چلا جائے گا؟ اگر آپ کو کہیں جائے اس میں واپس ڈال دیں، نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا لاس ہے جو نان ریفنڈیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو نان ریفنڈیبل ہے، یعنی نچڑ جاتا ہے انسان، نچڑ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا نقصان اپنا وہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں میری بہن، پھر بھی وہ قسم کھا کر بتا رہے ہیں۔ تو قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن میں رب مختلف قسمیں کھاتا ہے، والشمس، سورج کی قسم، والتین، زیتون کی قسم، آپ نے پہلے بھی یہ سورہ پڑھی، والقمر، چاند کی، والنجوم، ستاروں کی، یعنی بہت ساری قسمیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں کہ یہی زمانہ جس کو تم ضائع کر کے نقصان میں چلے گئے، پھر جب میرے پاس آؤ گے تو یہی وقت تمہیں بتا دیا جائے گا، یہ وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے ضائع کر دیا، کیسے اپنے آپ کو نچوڑ دیا، کیسے تم، مطلب ہے کہ نچوڑی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت بڑا لاس ہے جو نان ریفنڈیبل آتا ہے۔ تو کسی چیز کی بھی انسان، اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، یہ ایک الگ سے بات ہے جو آپ یاد رکھیں۔ اور کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، صرف خالق کی قسم کھائی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت، وہ ہے اللہ۔ مخلوق، خانہ کعبہ اللہ کی مخلوق ہے، خانہ کعبے کی قسم، فلانے کی قسم، میرے بچے کی قسم، یہ سب مخلوق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس میں نے ویسے ہی آپ سب سے شیئر کر دیا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ صرف اللہ قسم کھا سکتے ہیں اپنی مخلوق کی، انسان نہیں کھا سکتا، انسان صرف خالق کی قسم کھا سکتا۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ والعصر جو ہے یہ ہمیں اور کیا کیا چیز بتاتی ہے۔ تو بہرحال پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عصر جو ہے، تھوڑی سی عصر کے اوپر اور بات کر لیتے ہیں کہ والعصر کا مطلب جو ہے نا، عربی میں اللہ تعالیٰ جب اس کا قسم کھاتے ہیں تو ایک تو عربی میں واو استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے عربی سے محبت رکھتے ہیں، آئے ہیں وہ لوگ بھی، تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی یہ ہو جائے، جو لوگ اس میں نہیں بھی انٹرسٹ لیتے بس وہ سن لیں تو کوئی بات نہیں، کہ قرآن میں جو ہے وہ 3 طرح کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ واو سے بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، با سے بھی قسم کھاتے ہیں، باللہ، اور تاللہ، تا سے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ جب قرآن میں یہ تینوں ورڈ آئیں تو یہ قسمیاں جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں ہمیشہ، اور اپنی بھی، اللہ نے اپنی بھی قسم کھائی ہے۔ تو قرآن میں 7 بار اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی، 7 ٹائم، اور باقی جتنی بھی قسمیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کھائی ہیں۔ تو کیا مخلوقات کے لیے کیوں کھائی ہیں، کیوں کھانا چاہتے ہیں؟ یہ امپورٹنس ایک بات سے پتہ چل رہا ہے کہ انسانیت کے لیے بہت اہم اور عظیم چیزیں ہوں گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ان کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سب برابر ہیں، لیکن ہمارے لیے جو چیزیں اہم ہوں گی اللہ ان کی قسم کھائیں گے۔ والشمس، سورج ہمارے لیے بہت اہم ہے، والضحیٰ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہ والا عصر، یہ میں نے بتایا کہ اتنا بڑا ہمارے لیے اہمیت ہے اس کی کہ اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو سمجھیں ہم بالکل ہی ختم ہو گئے، نچڑی ہوئی چیز واپس نہیں جا سکتی۔ تو اسی لیے یہ نان ریفنڈیبل لاس میں ہم چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی کھاتے ہیں جو انسانیت کے لیے بڑی اہم ہے، تو اس لیے ادھر اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے ہاں باقی کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانوں کی ہے۔ تو اس زمانے کو، حدیث ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ ہمارے میں یہ ہے کہ ہم سوچتے بہت برا زمانہ آ گیا، دیکھو کتنی نافرمانی ہو گئی، دیکھو یہ ہو گیا، یہ کو فتنہ پھیل گیا، لیکن
حدیث مبارک یہ ہے کہ والعصر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے زمانے کو برا نہ کہو، کیوں نہ کہو کہ یہ تو اللہ والوں کے لیے تجارت کی منڈی ہے، یہ حدیث ہے کہ اس میں تو اللہ زمانہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس میں نیک عمل کی تجارت کریں، نیک عمل کریں زیادہ سے زیادہ. تو یہ تو انہوں کو اس لیے عطا کی گئی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم جب اس کو اتنا برا اور انوائرمنٹ کو برا کر لیتے ہیں تو زمانے کو ہی برا کہنے لگ جاتے ہیں. تو زمانہ اللہ خود ہے، اس لیے اس کو برا مت کہو. تو یہ بات بھی ہمیں یہاں سے لرن کر لی کہ ہم نے یہ نہیں کہنا بہت برا وقت آ گیا ہے، اب پہلے بہت اچھے وقت ہوا کرتے تھے، آج بہت برا وقت. نہیں، وقت نہیں برا ہوتا، انسان کے اعمال اچھے یا برے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث مبارک ہے جو آپ کو بتائی گئی کہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لوگوں کے لیے یہ تو تجارت کی منڈی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ نیک عمل کر سکیں. اب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ والعصر کا مطلب ہے ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ. آپ نے دیکھا، اگر آپ اس کو سادی زبان میں دیکھیں تو عصر کی نماز کا کتنا کا وقت ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. سارا دن آپ گزار چکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا عصر کا وقت آتا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں دیکھو اب تم سب کچھ گزر چکے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، ابھی ہوش کر لو. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو چن کر اور اس وقت کی قسم کھائی ہے، اور اس کی ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے. تو انسان کی سب کی زندگی میں اثر آ چکی ہے، اس کی ایج کی اثر آ چکی ہے. وہ گو کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم دنیا سے باہر نہ آئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اثر ہر لحاظ سے ہو چکی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے میری بہن. انسان کے پاس جو بچ گیا ہے ہمارا کس قدر قیمتی ہے. ٹائم از لائک منی. اگر آپ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو منی کی طرح ہے، یہ بہت اہم، بہت قیمتی ہے. ایسی دولت ہے، کیا کیسے؟ وقت تو ایک ایسی دولت ہے جو نہ تو کسی سے مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی کو آپ اس کو تولی جا سکتی ہے، نہ یہ خریدی جا سکتی ہے، نہ جب یہ ختم ہو جائے آپ اس کو مزید لے سکتے ہیں. یہ ایسی دولت ہے. مطلب منی سے تو پھر اوپر چلی گئی. منی تو آپ کسی سے ادھار لے بھی سکتے ہیں، چلیں گے تھوڑی دیر کوئی دے بھی دے گا، یا آپ دوبارہ ارن کر لیں گے، لاسٹ ہو گئی، یا خرچ کر لی، یا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ یہ منی نہیں، اس سے بھی اوپر ہے. نہ تولا جا سکتا ہے، نہ لیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ریٹرن ہے. یہ ایسی دولت ہے. تو وقت کو علماء فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے. یاد رکھیں کہ ہم انسان موت کو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں، بڑا بچ بچ کے چلتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے وقت کو ضائع کر دینا. تو تو اس کو ضائع کرنا کیوں خطرناک ہے؟ کہ یہ حق سے دور کر دیتا ہے. حق کی پہچان ہی نہیں رہتی جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ والعصر اللہ تعالیٰ، اس کی اہمیت کیا ہے اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذات، وہ اس کی قسم کھا رہے ہیں تو ہم اس کی تھوڑی امپورٹنس دیکھ رہے ہیں. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے اس والعصر کی ڈیٹیل کیوں جاننی ہے، کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ جب بیکار کاموں میں الجھ گئی، دین کا کام سے ہٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یہ بات حدیثوں کے مفہوم سے نکالی گئی ہے، علماء نے فرمائی ہے. تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو بیکار کاموں میں الجھا دیتے ہیں. مومن اپنے ہاتھوں کو کبھی بیکار کاموں میں نہیں الجھاتا. وہ پہلے دیکھتا ہے میرا وہاں جانا کتنا کارآمد ہے، میں جو اتنا وقت وہاں دوں گا، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا گھنٹہ کہیں بھی، تو میرا کس کام آئے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس وقت کی بڑی اہمیت ہے، قسم کھا کر بتا دیا. تو کوئی شک تو رہ نہیں گیا. ایک اللہ کی ذات مبارک، پھر ان کا کہنا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. تو مومن یاد رکھیں کہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے سے دیکھتا ہے کہ مجھے بیکار کاموں میں تو نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی بیکار کاموں میں وہ نہیں الجھاتا. 2 چیزوں میں انسان آج کل غفلت کا شکار ہے، 2 چیزوں میں، اللہ اکبر، جو اس کو دور کر دیتی ہیں. کہ وہ کیا ہے؟ اس کی صحت اور وقت کو ضائع کرنا. یہ 2 چیزیں اس کو غفلت میں لے جا رہی ہیں. اپنی صحت سے بھی بالکل بے خبر ہے، جتنا مرضی راتوں کو جگا لو، نہیں پتہ میں بیمار ہو جاؤں گا. دونوں چیزوں سے وہ غفلت کر رہا ہے، وقت کو بھی برباد کر رہا ہے، صحت کو بھی برباد کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 5 چیزیں بتائی گئیں. آپ کو میں ساری نہ بھی اس وقت کمی کی وجہ سے دہراؤں، 2 چیزیں ضرور دہراؤں گی کہ صحت کو غنیمت جان لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے، اسی میں انسان غفلت کر رہا. اور جوانی کو سنبھال لو، جوانی کو سنبھال لو بڑھاپے سے پہلے. یعنی کہ جوانی کے عمل
پچھلی دفعہ بھی ہم نے درس میں پڑھا تھا کہ اس کا بہت ہے، یعنی زندگی کو، اس کو اگر آپ اور ایک بات کو دیکھ لیں کہ زندگی کو بچا لو موت سے پہلے، زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ تو کیسے پتہ چلا کہ زندگی اور یہ دو چیزوں میں ہی میری اور آپ کی غفلت ہے، یعنی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری چیزیں نبی پاک نے دو چیزوں کی 5 چیزیں ہیں، میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں تاکہ وقت کے حوالے سے وہی ہیں زیادہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم وقت اپنا ضائع کہاں کر رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ سکرین جو آ گئی ہے، سکرین، کوئی بھی سکرین، علماء نے بڑی اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، میں نے صرف آپ کو سکرین بتا دی کہ کوئی بھی چھوٹی سکرین، بڑی سکرین، لیپ ٹاپ، جو بھی ٹی وی، جو بھی چیزیں ہیں، ان میں انسان اپنا وقت، اپنا ذہن، اپنی صحت، تمام چیزیں دونوں اسی میں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ فائدہ اور لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا تو اب مجھے یہ لیکچر نہیں سننا، اب مجھے سونے کا حکم ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں اپنے ڈے کی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، تبھی آپ کی صحت بچتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ہماری مومن کی صحت سے بہت ایک تاکیداً یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ غنیمت جاننے کا مطلب بتایا گیا ہے کہ صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ جب بیماری آ جاتی تو آپ اس بیمار سے پوچھیں کہ صحت کی اہمیت کیا، ہاسپٹلس میں جا کے پوچھیں کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ آج تو تم کہتے ہیں اچھا سن لیا، پتہ ہے صحت کو بچانا ہے، یہ تو کون سی نئی بات بتائی ہے، میں نے تو کچھ نہیں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے کہ اگر ہمیں بار بار سننی پڑے گی جو کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں غفلت کہاں پر ہے۔ تو وقت کو قرآن و سنت کے مطابق اگر خرچ کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، اور ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، ہم پشیمان نہیں ہوں گے کہ اللہ نے مجھے 70-80 سال دیے تھے، الحمدللہ میں نے اپنے وقت کو پلان کر کے گزارا، میں نے اپنے آپ کو بڑا پلاننگ سے گزارا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے غنیمت۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی بتایا، اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ والعصر، اور اللہ کے نبی آپ کو بتا رہے ہیں غنیمت جان لو۔ تو کیسے آپ کو قرآن اور حدیث چیزیں کیسے، اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر پا سکتے نا۔ تو اس سے ہمیں میری بہن پتہ چلا کہ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ امام جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری بات ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وقت کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو دین کے کاموں میں لگا کے اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک دین کے کام کرتا ہے، صحت بھی ملتی رہتی ہے، تھکتا بھی نہیں، اور اتنا کام کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں صبح سے شام ہوگی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا ہوا، میں نے کیا کیا کیا، پتہ نہیں کیا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سارا سنڈے گزر گیا، میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے قریب والے کام کریں، اس لیے کہ پھر اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو جب کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت کو اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے شر کا، کہ اب اس کو میں نے اس وقت اس کے اوپر تنگ کر دیا، جب کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر وقت تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کیسے وقت تنگ ہوگا، کیسے، کہ آپ کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نمازیں 1 ملی، 2 ملی، 3 ملی، نہ ملی، وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو تنگ کر دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اور پھر اگر آپ سے بلایا جائے، پوچھا جائے کہ آپ آئے نہیں، آپ درس پہ نہیں، وقت ہی نہیں ملا یار، میں بہت ہی مصروف تھی۔ یاد رکھیں یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے وقت اس کے ساتھ، اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ ارادہ کر بھی لے تو وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے اس سے وقت کو تنگ کر دیا، اللہ نے اس کے اوپر یہ ایک لگا دی، قدغن لگا دی ہے کہ جب اس کو وقت کے اس نے ضائع کیا ہے، اس کو بلایا جاتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، اس کو قرآن کی حی علی الصلاح کی طرف بلایا گیا، حی علی الفلاح کی طرف بلایا گیا، یہ نہیں آیا۔ آج اس پر وقت تنگ کر دو، اس کی زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، اپنے 60-70 سال یوں ہی گزار کے چلا جاتا ہے، بالکل خالی باسکٹ لے کے۔ پوچھے تو کیا کیا، میں نے بڑے کام کیے، لیکن آگے لے جانے والا کوئی عمل نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کو وہ آگے دکھا سکے اور جاتے ہوئے اس کو دنیا سے شرمندگی نہ ہو۔
اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے مفہوم ہے حدیث کا کہ وقت میں اس کے برکت نہیں رہتی بالکل، اور اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. آپ اس کو دین کے کام میں بلائیں، دین کی دعوت دیں، دین کے دروس میں بلائیں، اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. جلدی بتائیں اب بس بھی کر دیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بس میں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے. ویسے بھی لوگ ہیں کہ رات کو بیٹھ کر ایک ایک آیت پہ تدبر کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں فجر کی اذان ہو جاتی تھی، عشاء کے بعد بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اسی وضو کے ساتھ. یہ ہے عمل، یہ ہوں گے اولئک المقربون. وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ اتنے مقربون کہ ایسی کون سی چیز کی تھی انہوں نے، آج ہمیں سمجھ نہیں آتی. آج میرا وقت میرا ہے، میرا ہے نا، میری مرضی. مطلب بتائیں کب ہوگا، پہلے بتائیں کہاں درس ہوگا، پہلے بتائیں کیا پڑھایا جائے گا، پہلے یہ بتا دیں، پہلے وہ بتا دیں. یہ آج سب کے سوالات ہیں میری بہن، وہاں پر کوئی سوال نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے اور اس کو بیکار کاموں میں لگاتا ہے اور وہ غفلت میں لگا رہتا ہے. وقت کا ضائع کرنا آپ کو پتہ چل گیا موت سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کیسے موت سے زیادہ خطرناک ہے؟ موت تو مخلوق سے دور کر دیتی ہے. ہمارے پیارے فوت ہو جاتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں. وقت کو ضائع کرنا اللہ سے دور کر دیتا ہے. موت تو صرف پیاروں سے دور کیا، اللہ کے تو پاس چلا ہی گیا، حساب کتاب تو ہو رہا ہے. لیکن وقت کا ضائع کرنا اللہ سے دوری ہے. تو موت سے زیادہ خطرناک ہوا نا. اللہ سے دوری زیادہ خطرناک ہے یا اپنے پیاروں سے دوری زیادہ خطرناک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے دوری زیادہ خطرناک ہے. تو جو وقت کا ضیاع ہے، اللہ نے بتایا والعصر، میں قسم کھا کر بتا رہا ہوں، سن لیں، کان کھول کر سن لیں، قسم کھائی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے جو اس والعصر کی اس میں آتا ہے. جب کیونکہ موت سے مخلوق سے دور کیا اور وقت کو برباد کرنا حق سے دور ہو گیا. حق کیا ہے؟ اللہ حق ہے، دین حق ہے، نبی حق ہے، وہ سب سے دور ہے. اللہ نے دور کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، کرو جو تم دنیا میں جس کے لیے آئے. جبکہ اللہ نے کیا بتایا کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا تھا. خالق نے بتانا تھا مخلوق نے کیا کرنا ہے. مالک بتاتا ہے غلام کو کیا کرنا ہے. تو کیا بتایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. تم کہہ رہے ہو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں سن لوں آ کر کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا کہا ہے. کس چیز کے لیے اس گھر میں اللہ نے آج برکت اتاری؟ صرف ہم سب کی برکتیں، قرآن کی برکتیں، کہ ہم سیکھ جائیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا اور میرے پاس وقت کتنا بچ گیا. ابھی آپ آگے دیکھیں گے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں کہ میرے پاس کتنا وقت بچ گیا. یو کین کیلکولیٹ اٹ. اسی حساب سے ہمیں اس کو، کیونکہ امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے اوپر تدبر کریں، صرف پڑھیں نہیں، تجوید نہیں، تفسیر نہیں، تدبر کرنا ہے. اس لیے وہ صبر سے ہوگا. آج میرا خیال تھا کہ میری پیاری بہن کے دوست یا لوگ ہوں گے جو تھوڑا کم وقت میں چلیں، لیکن یہ سورہ ان کی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے سلیکٹ ہو گئی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی رحمت سے سب کو وقت کا ایک الرٹ نوٹس جاری کر دیا ہے. تو اس لیے صبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کو بڑی اہمیت سے اس کو آپ کے لیے ایڈریس کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ نے ضرور اس کو سمجھنا ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں. ابو یزید لکھتے ہیں کہ دن رات مومن کا اصل ایسٹ ہے. ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن رات جو ایک مومن کو دیے جا رہے ہیں وہ اس کا اصل ایسٹ ہے. ہم اس کو یوں ضائع کرتے ہیں، دن کو جو مرضی کرا لو، راتوں کو مرضی جگا لو، حالانکہ یہ اس کا اثاثہ ہے اصل. تو یہ اس کا اصل ایسٹ ہے، ورنہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام. اگر اس ایسٹ سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، نظر آئے گا آپ کو، اور آخرت میں بھی ناکام ہے. تو وقت نعمت ہے جو اس کا شکر ادا کرنا ہے. وقت نعمت ہے جس کو دیا گیا ہے، جس کے پاس ابھی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں. ہر انسان کے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت. ان سے جا کر پوچھیں قبرستانوں میں جو سوچتے تھے آج کریں گے اور کل کریں گے. ابھی تو ہم سب کا الحمدللہ کہ وقت جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو ابھی بھی آپ سب اپنے دل میں بھی الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے،
کہ اللہ میرے پاس وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ میزبانوں کو، پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر سے نوازے، جنہوں نے ہمیں اس وقت کے اوپر اور اس سورہ کے اوپر جو لا کر آج اکٹھا کر دیا، کہ جس سے ہمیں ایک ریمائنڈر مل رہا ہے۔ تو اس کا شکر ادا کرنا، امام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عاجزی کرو اللہ سے، کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ابھی وقت دیا ہوا ہے، شکر ہے میری موت ابھی نہیں آئی، شکر ہے مجھے ابھی بیماری نہیں آئی۔ عاجزی سب سے پہلے اختیار کرو، اور تب اس کی اہمیت سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ کیا بتائیں گی یہ، انہوں نے کیا بتانا، نیٹ پر سب کچھ پڑھا، میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ صورت، میں نے کورس کیا ہوا ہے، یہ عاجزی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت تب سمجھ آئے گی جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کی اہمیت تب سمجھ آئے گی جب عاجزی ہوگی، اور اس کے ناپسندیدہ کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اللہ کا شکرانہ وقت کے بارے میں کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے میری بہن۔ تو امام اس کو بتاتے ہیں کہ مومن اس نعمت کی کبھی نہ قدری نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کا ایسٹ ہے، وہ اس کی کبھی نہ قدری نہیں کرتا۔ تو اس کو حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ کسی انسان کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے، اگر وہ بہت اچھا اسلام لے کر آیا ہوا ہے، حدیث ہے یہ، کہ اپنے بیکار کاموں میں یعنی جتنے اس کے کام ہیں سب کو مائنس کر دیتا ہے۔ جب سے وہ سنتا، میں نے حدیث سن لی، یہ سارے یعنی کام ہیں جو میری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، ان سب سے جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ مومن فائدہ مند کام کرتا ہے، اور دنیا جس میں دین کی یا دنیا کی بھلائی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دو کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ پھر دعا کرتا ہے، لیکن پہلے دو کام وہ خود کرے گا۔ کیسے کام کرے گا، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے، ان چیزوں کو دیکھے گا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ زیادہ سونا، اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں مولانا فرماتے ہیں کہ زیادہ سونا، ایک تو صحت کے لیے بتا دیا گیا 6 سے 8 گھنٹے نارمل ہے۔ اب چھٹیوں میں چھٹی ہے، ویسے چھٹیاں ہیں، بچے بھی لمبا سو رہے ہیں، مائیں بھی، پیرنٹس بھی سوئے پڑے ہیں۔ تو یہ غفلت کے کام ہیں۔ کوئی ویکینڈ اللہ کے ہاں، اللہ نے بتایا یہ ویکینڈ ہے سوئے رہو، کہیں آپ کو والعصر میں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، لیکن میرے دماغ میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ روز تو میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو آج تو میں نے سونا ہی سونا، آج مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ غفلت کے کام ہے۔ مولانا نے اس کی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ زیادہ سونا، لمبے اب فیشن کرنا، مطلب جو چیز انسان اپنے آپ کو ذرا اچھا، زینت کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لمبے کاموں میں چل شروع ہو گیا کام، اتنے دن اتنا وقت لگائی جا رہا ہے، انسان اپنے اوپر ہی لگائی جا رہا ہے۔ تو یہ جو لمبے سب کام یہ جو ہیں، یہ غفلت کے، یہ کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں۔ شادی شروع ہوئی، مہینوں جاری، کچھ چیزیں انہوں نے انڈر لائن کرائیں تاکہ سمجھ میں بھی ہمیں آ جائے کہ ہم کہاں غفلت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شادی کہیں شروع ہوتی ہے، کتنی کی دیر شادی ہوتی ہے، برات ہے ایک آنی ہے، اور جو ایک بتا دیا گیا نکاح ہوگا، اسلام کے مطابق شادی ہے نا، مسلمان کی شادی ہو رہی ہے نا، اور اس کے بعد ولیمہ ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو کتنے دن لگنے چاہیے؟ 1 مہینہ، 28 دن کا حساب کون دے گا؟ یہ غفلت ہے۔ والعصر، یاد رکھیں اللہ نے بتایا ہے کہ تم خود گھاٹے میں جا رہے ہو، آگے جا کے چیز ہم اس کی سمجھیں گے۔ تو شادی مہینوں تک جاری، اور کیا، موت کے کام بھی لمبے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے 6 جمعراتیں ہیں، وہ کس لیے 40ویں، وہ کس، ہماری تو شادی بھی اپنی مرضی کی ہو گئی اور موت بھی اپنی مرضی کی ہو گئی، تو مسلمان کہاں سے رہے؟ سورۃ اثر کہاں گئی؟ قرآن کہاں گیا؟ پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، سنی انسنی کر دی۔ غفلت، جو لوگ ادھر غفلت میں رہتے ہیں، مفہوم ہے اس چیز کا کہ ان کو موت کے ہی آ کر فرشتے ان کو جگاتے ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ جب موت آ جاتی تب وہ جاگ جاتے ہیں، جب اگلی دنیا کا پردہ ان کی آنکھوں کو نظر آتا ہے تب انہیں سمجھ آتی کہ یہ تو صحیح بات تھی، یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو اس وقت نان ریفنڈیبل لاس، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہو سکتا ہے، تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں آج کے بعد، میں جو کچھ بھی کرتی تھی آج کے بعد میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، میرا جتنا وقت ناحق لگ گیا ہے وہ لگ گیا، مجھے نہیں پتا تھا، آج میں نے سیکھ لیا۔ یہ کلاس، یہ صورت، یہ لوگ ہم سب کے حق میں حجت ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ، دنیا کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ریکارڈنگ اوپر بھی ہو رہی ہے، دنیا کے کیمرے جس چیز کو فٹ کر رہے ہیں اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں،
بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا اللہ کے آپ خاص مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو بلا کر یہ چیز کا ریمائنڈر دے دیا کہ دیکھو یہ کرنا اور یہ نہ کرنا۔ اب آگے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کرنا، یہ غفلت کے کام ہیں۔ جاب 5 دن جاری رہتی ہے انسان کی، مولانا